اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ذکر ہو رہا تھا اس سورہ مبارکہ کی پچھلی آیات میں کہ ان سے بڑھ کر زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکار رہے ہیں جو نہ ان کی دعا سنتے ہیں نہ دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں قیامت تک، بلکہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وہ ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں شرمسار کیا، ہماری شرمندگی کا تم سبب بن گئے، تم نے ہمیں اللہ کا مد مقابل بنا دیا۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹوک دیا، وہ اپنے کسی گفتگو کے انداز میں، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی نیت تو وہ نہیں تھی کہ حضور کو اللہ کے برابر کر دیں، لیکن الفاظ ایسے ان کی زبان سے نکلے ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اسی پر ٹوک دیا حضور نے، اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا ہے؟ مشیت صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ، یہ فرشتے، یہ پیغمبر، اگر انہیں آپ نے اللہ کے برابر بنا دیا، ان کو پکار رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ تو گویا کہ ان کے لیے شرمندگی کی بات ہوگی اللہ کے سامنے، تو وہ دشمن بنیں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب انہیں سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیات بینات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ تو یہ کافر کہتے ہیں اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آیا ہے، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افطراہ سے گھڑ لیا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود تصنیف کیا ہے۔ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو تم مجھے اللہ کے پکڑ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتے۔ یہ مضمون آئے گا آخری پارے میں، لو تقول علینا بعض الاقاویل، بلکہ 29ویں پارے میں، لأخذناہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، کہ اگر بالفرض خدا نہ خواستہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے اور پھر ان کی رگے جان کو کاٹ دیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ صرف اس میں جو غصہ ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو کہہ رہے تھے۔ هو عالم بما تفیضون فیہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جن چیزوں میں تم لگے ہوئے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو تمہارا ظاہری قول ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے دل میں چھپا ہوا اسے بھی جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم اور وہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے مابین، وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اس نے میرے پاس وحی بھیجی ہے۔ وہو الغفور الرحیم اور وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ قل ما کنت بدعا من الرسل اے نبی ان سے یہ بھی کہیے کہ میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، کوئی پہلا رسول ہی تو نہیں ہوں میں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آئے نہ ہوں۔ بہت سے رسول آئے ہیں، ہاں میں آخری رسول ضرور ہوں، لیکن میں کوئی نیا سا رسول تو نہیں ہوں کہ کوئی ایک نئی بات ہو بالکل۔ بدعت اسی سے وہ بدعت کا لفظ بنا ہے ہمارے ہاں، جو چیز دین میں نہیں ہے اور لا کر اس کو آغاز کر دیا جائے تو در حقیقت وہ بدعت ہے۔ تو ما کنت بدعا من الرسول، جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ آئے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اسی طریقہ سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ رسول، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ یعنی اس سے مراد یہ نہ سمجھیے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ حضور کے لیے تو یقیناً آخرت جو ہے بہت بہتر ہے، لیکن یہ کہ ابھی کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ طائف آپ گئے تھے تو بڑی امیدیں لے کر گئے تھے نا، لیکن یہ کہ وہاں جا کر جو صورتحال ہوئی گویا کہ وہ حضور کی توقعات کے بالکل خلاف تھی۔ آپ کو تو امید تھی کہ کوئی نہ کوئی بڑا جو وہاں کا سرداروں میں سے کوئی نہ کوئی اگر مان لے گا میری بات کو تو میں پھر اپنا، کیونکہ مکے میں تو اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہی دنیاوی اعتبار سے میرے لیے پروٹیکشن کا ذریعہ تھے، لہذا اب کوئی اگر بڑا رئیس اور بڑا کوئی سردار جو ہے طائف کا وہ ایمان لے آئے تو میں اپنا یہ مرکز وہاں شفٹ کر دوں، لیکن یہ کہ وہاں وہ بات پوری نہیں ہو سکی۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ میں تو بس پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین اور میں نہیں ہوں مگر
کھلا خبردار کر دینے والا، بس میری حیثیت تو یہ ہے۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، سوچ لو، اگر ان کان من عند اللہ، جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ ہے واقعتاً اللہ کی طرف سے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا کفر کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی یہ کہ تم سوچو، امکان تو ہے نا، تم کہہ رہے ہو کہ میں نے گھڑ لی ہے، چلیے، حالانکہ دل میں تم جانتے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر گھڑی ہوئی کتاب ہوتی، انسان کی تصنیف ہوتی، تو تم بھی اس کا مقابلہ کرتے۔ تمہیں چیلنج دیا گیا ہے کہ اس جیسی کتاب بنا لاؤ، اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، تو تمہارے دل میں وہ بات نہیں ہے۔ لیکن سوچ لو ذرا کہ اگر یہ شے واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی۔ اصل میں اس میں کافی تفسیر کے اندر اقوال میں اختلاف ہے، اس سے مراد جو ہے عام مومنین اہل کتاب ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ کتاب استثناء میں جو پیشن گوئی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے موسیٰ، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مثل ایک پیغمبر اٹھاؤں گا۔ کتاب استثناء کے 18ویں باب کی 18 اور 19ویں آیات ہیں یہ تورات کی، جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں، تو گویا کہ مثل ہی، یعنی حضرت موسیٰ کی طرح کے محمد ہے، حضرت محمد کی طرح کے موسیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ صاحب شریعت رسول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب کتاب ہے، انجیل دی گئی ہے، انجیل میں شریعت نہیں ہے، انجیل میں حکمت ہے۔ کل ہم پڑھ چکے ہیں جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا۔ شریعت، قانون، یہ در حقیقت تورات میں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور یا پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، اور یہ آخری اور کامل شریعت دی گئی۔ فآمن واستکبرتم، تو وہ تو ایمان لے آئے اور تم استکبار کر رہے ہو۔ یعنی یہود میں سے تو بہت سے علماء ایسے بھی تھے، بہت زیادہ نہیں لیکن تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہم ان کے علماء میں سے تھے، وہ ایمان لائے ہیں، تو وہ تو ایمان لے آئے۔ فاستکبرتم، اور تم استکبار میں اور گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر جو حضور کے آس پاس ہوتے تھے، اس لیے کہ بہرحال ان میں بڑے بڑے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے تھے حضور پر، حضرت عثمان ابن عفان بھی تھے، بڑے گھرانے کے فرد تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، وہ بھی کوئی غرباء اور فقراء میں سے تو نہیں تھے، طلحہ اور زبیر بھی تھے تو وہ بھی بڑے اونچے خاندانوں سے تھے، لیکن یہ کہ عام طور پر حضور کے آس پاس جو ہوتے تھے یہ لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر بھی مصروف ہوتے تھے، لیکن جو غرباء تھے وہ حضور کے ارد گرد زیادہ موجود رہتے تھے، اور یہ بات بار بار آ چکی ہے حضرت نوح کے بیان میں بھی اور پھر حضور کے بارے میں بھی کہ اے محمد تمہارے گرد تو ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری لوگ، بڑے گھٹیا لوگ، ہمارے پست طبقات کے لوگ جو ہیں، کوئی غلام ہے ہمارا، کوئی اور یہاں پہ محنت مزدوری کرنے والا ہے، تو ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں، یعنی ذرا ان کو اپنے سے دور کرو، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ اے نبی آپ ان کی بات پر نہ جائیے، اور کہیں ان اہل ایمان کو کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کہیں آپ اپنے سے دور نہ کر دیں، اگر ایسا آپ کریں گے تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں، اگر واقعتاً یہ خیر ہوتا، لو کانا خیرن ما سبقونا، اگر یہ واقعتاً خیر ہوتا قرآن اور یہ دین، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس میں سبقت نہ کرتے ہم سے، بڑے ہم ہیں، سمجھدار ہم ہیں، دانشور ہم ہیں، ایلیٹ آف دی سوسائٹی ہم ہیں، تو ہم نے تو پیش قدمی کی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ پیش قدمی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بھی گھٹیا ہی ہے جو تم پیش کر رہے ہو، جس کو گھٹیا قسم کے لوگ قبول کر رہے ہیں۔ یہ طنز ہے اس میں چھپا ہوا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب یہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا رہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑی ہوئی چیز ہے، افک ہے، پرانی شے ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب موجود تھی اور اب بھی ہے، امامًا ورحمہ، وہ بھی رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، یعنی تصدیق دونوں معنی میں، ایک تو کہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب ہے، اگرچہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے لیکن بہرحال اللہ کی کتاب تھی۔ انا انزلنا التوراۃ
فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ پھر انجیل کے بارے میں فیہ ھدی و نور، قرآن دونوں کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ تورات میں اور انجیل میں جو پیشین گوئیاں تھیں ان کا مصداق بن کر قرآن آیا ہے، تو قرآن مصدق ہے لساناً عربیاً، اور بڑی ہی عمدہ فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ہے، لینذر الذین، تاکہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے کہ کفر کی روش اختیار کی، خبردار کر دینے کی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے یہ جو آسان زبان میں ہم نے اس کو اتارا ہے تاکہ ہر شخص تک یہ بات پہنچ جائے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور جو ایمان اور اسلام اور احسان کی روش اختیار کریں ان کے لیے یہ بشارت بن جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً وہ لوگ، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حمیم سجدہ میں آئے تھے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، وہ پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، یعنی پھر راضی برضائے رب رہنا، اسی پر توکل کرنا، اسی کی رضا جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا، اور اس کے جملہ جو بھی اس نے ذمہ داریاں عائد کی ان کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، یہ سب استقامت میں شامل ہے۔ استقامت کے معنی کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور سے ایک صاحب نے یہ پوچھا، بلکہ کہا، فرمائش کی کہ مجھے تو کوئی ایک بات ایسی بتا دیجئے جس سے میں پلے باندھ لوں، میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں سمجھ سکتا۔ حضور نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر پھر جم جاؤ، ٹھک جائے تمہارا دل اس کے اوپر کہ واقعتاً پالن ہار وہی ہے، پروردگار وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کا سننے والا وہی ہے۔ پھر یہ کہ اسی کے لیے انسان ہمتاً اپنے آپ کو وقف کر دے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ استقامت والے جو ہیں یہ تو اولیاء اللہ ہو گئے نا۔ پھر جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں پڑھا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اس پر مستقیم ہو گئے، قائم ہو گئے، جازم ہو گئے، اور وہی تو اللہ کے ولی ہیں، وہی اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ جزا ہوگا ان کے اعمال کا۔ یہ بات کئی دفعہ میں نے واضح کی ہے کہ بندے کو یہ سمجھنا چاہیے، اور یہی بندے کہیں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کہیں گے اللہ کے نیک بندے، کہ ہماری یہ طاقت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی کہ ہم اپنے بل پر اور اپنے اعمال کے بل پر یہاں جنت میں داخل ہو سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں داخل کیا اور ہمیں پہنچا دیا یہاں تک ہماری رہنمائی فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تمہارے اعمال تھے، تم نے بھی محنت کی تھی، تم نے فیصلہ کیا تھا، اما شاکرم و اما کفورا، جو ہم نے تمہیں اختیار دے دیا تھا، تم نے ہمارے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، ہم نے قدر افزائی فرمائی، ہم نے تمہیں توفیق دی، ہم نے تمہارے راستے کی رکاوٹوں کو جو ہے آسان کر دیا، لیکن یہ کہ بہرحال تمہارا عمل اس میں شامل ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ در حقیقت بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ صدق اللہ العظیم۔